الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جناب، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ آج گلشن سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی انتہائی خوشبودار پھول یعنی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم نے مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرنے، یعنی تمام مائیں بہنیں بیٹیاں، خاص طور پہ میں ان سے ملتمس ہوں وہ تو ضرور ہمارے ساتھ جڑی رہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ دو جہاں آپ کے لیے بنائے اور جنتوں کو یقیناً آپ کے لیے سجایا، اور آپ کو ان تمام عظمتوں اور رفتوں سے نوازا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ اسی طرح سرور دو جہاں کی نسل پاک اور سرور دو جہاں کا گھرانہ، یعنی جن کا مبارک خون خیر الرسول سے وجود پایا ہو، جو تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا کہ مصداق ہوں، جن کے کاشانہ پاک پر فرشتے حاضری دیتے ہوں، جن کی رضا رضا مصطفیٰ اور جن کی محبت خدا اور جن کی طہارت پر قرآن ہو گواہ، تو ان نفوس قدسیہ کا، ان اہل بیت نبوت کی فضائل و خصوصیات کا کیا ہی کہنا صاحب، کہ جن کا گھر پاکی و طہارت کا گھر بنا، جن کا گھر عظمتوں اور رفتوں کا گھر بنا۔ کائنات کے سارے مراتب اسی گھرانے سے بٹتے ہیں، اسی گھرانے سے لوگوں کے سروں پر عزتوں کے تاج سجتے ہیں، اسی گھرانے کی چاکری جبرائیل امین نے کی، اسی گھرانے کی حاضری دیگر ملائکہ نے کی۔ یہی وہ گھرانہ ہے جن کے رتبے قرآن بیان کرتا ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جن کی مودت اللہ شرط ایمان کرتا ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جہاں سے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان بٹتا ہے۔ اسی گھرانے کے ایک ایک فرد پر جوادی کا لقب جچتا ہے۔ اس گھرانے کا ناظرین ایک ایک فرد اپنی ہستی میں یگانہ ہے، علم ظاہر و باطن کا جو ایک خزانہ ہے، مرد ہو یا خواتین ہو سبھی کردار کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں۔ گلشن سیدہ کے سبھی پھول اپنی مہکار سے دنیا کو مہکاتے ہیں، یعنی خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام فضیلتوں، رفعتوں اور عظمتوں کی لڑی میں پرویا ہوا وہ نورانی گھرانہ ہے جس کا ہر چشم و چراغ و فرد علم و عرفان اور خصائل حمیدہ میں یختہ اور عرفہ مقام پر فائز ہے۔ لہٰذا آج ناظرین ان رفتوں کی یعنی اسی مالا میں اور مراتب کی اسی کہکشاں میں اس عظیم المرتبت خاتون کی بارگاہ میں مل کر اپنی عقیدتوں کو پیش کرتے ہیں جو سیدہ کائنات کی نور نظر ہیں اور مولا کائنات کی لخت جگر ہیں، جن کے بھائی جان جان کائنات کی جان حسنین کریمین علیہ السلام ہیں، جن کی ہمشیرہ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، جن کے شوہر نامدار دعائے ابی القاسم ہیں، جن کے نانا جان خیر الانام ہیں اور جن کی نانی جان محسنہ اسلام ہیں۔ ناظرین کرام، سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہزادی یعنی شہزادی کونین کی شہزادی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا گھرانہ اہل بیت اطہار کی وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آنکھ کھولی، جن کو تاجدار کائنات کا وہ مبارک سایہ نصیب ہوا جس مبارک سایہ جیسا سایہ دنیا کا کوئی سایہ نہیں ہے صاحب، کہ جن کو نام مبارک بھی تاجدار کائنات کی جانب سے عطا ہوا، جن کو اس وجود پاک کا لمس عطا ہوا، نصیب ہوا جو وجود پاک سراپا نور ہے، یعنی جن کا وجود پاک بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا ہو اور جن کی ناز برداریاں خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہوں، ان کے ناز اور انداز کیا ہی ہوں گے صاحب، کہ پھر کردار کی تعمیر کس قدر عالی شان ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو وہ ہیں جو نانا کی صورت میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے، تو دوسری طرف وہ ہیں جو ماں کی صورت میں عصمت و طہارت کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز ہیں، اور ساتھ ہی تربیت کا محور و مرکز وہ ہیں جو باب مدینۃ العلم ہیں۔ لہٰذا آپ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو ایک بے مثال بیٹی، ایک سلیقہ شعر بیوی، ایک بے لوث محبتوں سے مزین بیوی اور ایک شفیق ماں کے طور پر دنیا کے سامنے ابھری۔ جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو خواتین اہل بیت میں بڑا اہم ترین مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ ناظرین، آپ سلام اللہ علیہ ایسی خاتون بن کے ابھری کہ جو عبادتوں میں بے مثل، سخاوتوں میں بے مثال اور شب بیداریوں میں کسی سے کم نہ تھی، بلکہ یوں کہیے کہ چونکہ آپ کو ایک ہی وقت میں اس کائنات کی سب سے عظیم المرتبہ ہستیوں کا لمس، ان کا روحانی فیضان، ان کا کردار منتقل ہوا، تو عصمت و طہارت میں، فضل و شرف میں اور اعلیٰ و ارفع اخلاقیات میں اپنی امی جان، اپنی نانی جان کا عکس جمیل تھیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ یہ اسی عظیم المرتبت یوں کہیے کہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب آپ سلام اللہ علیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کی حیثیت سے اسٹیٹ کی خاتون اول بنتی ہیں، تو لوگوں کے لیے جس درد مندی کا آپ نے عملی طور پر مظاہرہ کیا وہ تاریخ کے کرتاس پر واقعتاً ایک مثال ہے۔ بلکہ کربلا کے بعد ناظرین، بلکہ کربلا اور کربلا کے بعد جس صبر کا، جس استقامت کا، جس جرت کا، جس شجاعت کا آپ نے مظاہرہ کیا، وہ یقیناً اس حیدری تربیت کا نتیجہ ہے جو آپ کے بابا جان سے آپ میں منتقل ہوئی۔ لہٰذا آج تمام مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے ساتھ ضرور جڑی رہیں۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد شاہ زیب جاوید گنجیالوی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کیجئے مفتی صاحب، سب سے پہلے آئیے اس کائنات کے محور، اس کائنات کے مرکز، اس کائنات کے نیوکلس سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جن کا گھرانہ یقیناً وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے سے اگر محبت نہ ہو اور محبت اپنی انتہاؤں کو مودت کے سانچے میں اگر نہ ڈھالے تو اپنی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو آئیے ذرا قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان کے فضائل، ان کے مناقب سے آغاز کیجئے جنہیں ہم گھرانہ اہل بیت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت پیارا اور بہت خوبصورت سوال ہے، اور جنید بھائی جو لفظ آپ نے استعمال کیا نا کہ نیوکلیس، تو دل تو چاہتا ہے کہ اس پر بھی بات ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کیسے مرکز المحور بنایا کائنات کا۔ ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات سے جن کو آگے نسبتیں ملی، ان میں یقیناً سب سے اعلیٰ نسبت شرف صحابیت ہے امت کے اندر۔ مگر صحابہ کرام میں سے پھر جن کو نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کی ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانہ مبارک کی ہے، تو جیسی نسبتیں ویسے مقامات، جتنی نسبتیں اتنی مقامات اور عظمتیں، شرف اور فضیلت۔ لہٰذا جب ہم اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ عمومی طور پر تو اہل بیت اطہار میں امہات المومنین اور ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، کیونکہ معنی تو ہوتا ہے اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، تو گھر والیوں کے بغیر تو گھر والوں کا تصور نہیں، صحیح بات ہے، تو گھر والی پھر گھر والے، اور گھر والیوں سے گھر بنتا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ اس کے ساتھ تخصیصاً جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت فرمایا تخصیصاً، تو وہ آیت تطہیر کے ضمن میں بھی روایات ملتی ہیں، آیت مودت کے ضمن میں بھی وہ تمام روایات ملتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کے قرابت والے کون ہیں جن کی مودت کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر لازم فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور اسی طرح آیت تطہیر کے اندر یہ اہل بیت کون ہیں کہ جن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قرابت کے ضمن میں بھی تخصیصاً یہی نام لیے 5 تن، فرمایا کہ علی ہیں
فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں، اور اسی طرح تخصیصاً آپ نے آیت تطہیر کے ضمن میں بھی یہی نام لیے کہ کون ہیں وہ اہل بیت اطہار جن کو یہ تطہیر کا مجدہ جاں فضا تخصیصاً سنایا گیا ہے. تو وہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ سیدہ کائنات اور حسن اور حسین علیہ السلام ان کے نام مبارک لیے. تو لہٰذا یہ بات تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کیا امہات المؤمنین بھی ساتھ شامل ہیں کہ نہیں، وہ ہیں. ان کے ہوتے ہوئے تخصیصاً جن کو آقا علیہ السلام نے مینشن کیا ہے، تو یہ ہستیاں جو ہیں اہل بیت اطہار، ان کے جب ہم فضائل کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے خود لفظ اہل البیت استعمال فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر. پھر ان کو اہل قرابت بھی فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، اور ان کی مودت کو اور ان کی مودت کو طلب فرمایا. تو مودت بغیر ادب کے نہیں ہوتی، تو گویا ان کی مودت بھی قرآنی تقاضا ہے، ان کا ادب بھی قرآنی تقاضا ہے، ان کی تعظیم بھی قرآنی تقاضا ہے. پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہوئی، نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہوئی، تو وہ جو قرآن نے کہا کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، کہ کائنات میں جو سب سے بڑا نسب ہے وہ تو آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، نیوکلیس ہے پوری بشریت اور پوری عالم انسانیت کا. اور فرمایا کہ اس کی جڑیں اتنی گہری کہ آدم علیہ السلام تک جا رہی ہیں، اور اس کی شاخیں اتنی بلند ہیں کہ کائنات میں قیامت سے پہلے ہر ایک کا نسب منقطع ہو جائے گا مگر نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری رہے گا. تو وہ امام مہدی علیہ السلام تک جا رہی ہے اور کائنات کے آخری سید تک جا رہی. تو گویا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ جو نسبی تعلق ہے یہ اتنا فضیلت کا باعث ہے کہ ہمارے جتنے اکابرین گزرے، آئمہ گزرے، صوفیاء، اصفیاء، اتقیاء، اولیاء، ان میں سے ہر ایک نے ہمیشہ جہاں صحابہ کرام کے ساتھ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کیا، وہاں اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی تخصیصاً اظہار محبت کرتے رہے اور ان سے اکتساب فیض کرتے رہے، اور انہی کے ناموں سے، انہی کے توسل سے روحانی مراتب اور بلندیاں پاتے رہے. تو یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے. اور اسی طرح جب ہم احادیث مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر ان کے فضائل بیان فرمائے. دیکھیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی انسان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، یا محبت ہے یا بغض ہے. ٹھیک ہے، محبت کو بھی آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ جوڑا، اور ان کے ساتھ کسی نوعیت کے بغض کو، منافرت کو، اسے بھی آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا. اور بیچ والا جو ہوتا ہے منافق ہوتا ہے. اور جی، اور یہ جو باتیں آئیں احادیث مبارکہ میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی محبت میری محبت ہے. اچھا، یہ روایات اجتماعی طور پر بھی ہیں، فردن بھی ہیں. حسنین کریمین کے بارے میں، سیدہ کائنات کے بارے میں، حضرت مولا کائنات سلام اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں فردن بھی ہیں، اجتماعی طور پر بھی. تو میں خلاصہ کر رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی محبت میری محبت، اور میری محبت اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت جس کے دل میں ہے وہ جنت میں ہے. اور فرمایا کہ جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ ہے، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا تو اللہ نے اس کے ساتھ بغض رکھا اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اور آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل قرار دیا کہ نجات پانا چاہتے ہو تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اور حتیٰ کہ خطبہ حجت الوداع میں آقا علیہ السلام نے پوری امت کو تلقین فرمائی کہ ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان سے تمسک اختیار کرنا، اسی میں تمہارے لیے ایمان ہے اور ہدایت. بالکل ٹھیک. اب کتنی خوبصورت ایک تمہید بن گئی. اس سے یہ تو طے ہو گیا صاحب کہ در مصطفیٰ سے اگر مطلب ادھر ادھر بھاگیں گے نا، وہ ہے نا در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں وہ نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. تو مسئلہ یہ کہ جو کچھ ہے یہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور در مصطفیٰ سے جس کو نسبت حاصل، جس طرح کی نسبت حاصل ہے ان نسبتوں کو ہمیں اپنی نسبت بنانا ہے. اب آئیے اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم لے چلیں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جگر گوشے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، ان کا خوشبودار تعارف تو ہماری کیا اوقات ہم پیش کریں، ان رفتوں میں حصہ ڈالیے. اور خاندانی فضیلتیں جو ہیں ظاہر ہے ہم کیا بیان کریں، ان فضیلتوں میں حصہ ڈالیے. اور رشتوں کی جو خوشبودار مالا، میں عموماً یہ جملہ ادا کرتا ہوں، یہ بڑی خوشبودار مالا ہے صاحب. اس سے زیادہ خوشبودار مالا ساری خوشبوئیں جو صدقہ ہیں اس مالا کا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ ہماری خوش بختی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ایک عظیم شخصیت کے بارے میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا
اس زمانے میں دیدار کیا کہ جو زمانہ انسان کو کبھی بھی نہیں بھولتا. ایسا ہی بچپن ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، اور جن کو بچپن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل رہا ہو، اور پھر ہوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتی رہی ہوں، تو یقینی طور پر وہ شخصیت، ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث عز و افتخار بھی ہے اور ذریعہ نجات بھی ہے. کیا سبحان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ نواسی، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت زینب صغریٰ ہے، اور کنیت ام کلثوم ہے، اور کنیت سے ہی آپ نے شہرت پائی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے جس طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ پس پردہ رہا اور کنیت سے شہرت ہے جناب ابو طالب کا، تو اس طرح بہت سی شخصیات ہیں. تو ایسے ہی حضرت سیدہ ام کلثوم بھی ہیں کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی زینب صغریٰ ہے، لیکن وہ اپنی کنیت سے معروف ہیں. اور اس کے اندر آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 6 ہجری کے اندر ہوئی، کچھ نے 5 ہجری بھی بیان کی ہے. تو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب صغریٰ ام کلثوم، جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو صرف وہ ان کا نہیں ہوتا، بلکہ اس ذکر کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 3 اور صاحبزادیوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے کہ آپ صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو حضور کی لخت جگر ہیں، اور حضرت ام کلثوم آپ کی کنیت ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، اور نام زینب ہے وہ بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی. کیا اچھی بات ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا جو جامع الاذکار ہو. واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا یقیناً ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو بچپن میں تربیت جو حاصل ہوئی وہ مدینہ تو باب العلم، وہ شخصیت جن کو شہر مصطفیٰ کا باب ہونے کا شرف حاصل رہا، جو ان کے سامنے نہ صرف بچپن گزارا، تعلیم و تربیت لی، بلکہ مسلسل ان کی نگہداشت کے اندر بھی رہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مصاحبت اور ان کی زیر نگرانی اپنی زندگی کا وقت جو ہے وہ بسر کرنے کا موقع ملا ہو، جن کو حضرت سیدہ زینب عقیلہ بنی ہاشم کی صحبت حاصل رہی ہو، اور پھر خود جو ہے وہ اس درجے پر فائز ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی نسل پاک کا شمار کیا ہے تو اس کے اندر ان کا نام نامی اس میں گرامی چمکتا ہوا نظر آئے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخصیت کا نام ہوتا ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے، اور ان کے زیر اثر آنے والے اگرچہ کتنے ہی وہ صاحب فہم و فراست ہوں تو ان کا نام بعض دفعہ چھپ جاتا ہے کہ یعنی بڑے درخت کے نیچے جو ہے وہ چھوٹا درخت جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا، اور پنپے بھی تو بہت کم، لیکن یہ اتنی عظیم المرتبت شخصیات کے ساتھ وابستہ رہی اور ایک اپنی الگ سے بھی پہچان بنا کے رکھی. اچھا، اس میں علامہ صاحب ایک بات جو میں چاہتا ہوں آپ اس پہ ذرا سے فوکسڈ ہو کے بات کیجئے کہ یہ خاندانی عموماً ایسا ہوتا ہے بلا تمثیل، ہم جیسے گناہ گار سیاہ کاروں کے خاندانوں کی کیا اوقات ہے صاحب، کیا استغفر اللہ بات یہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسا کوئی آدمی کھڑے ہو کے جب کہتے ہیں نا اگر کوئی خاندان بڑا مطلب نام والا ہو تو انٹروڈکشن بن جاتا ہے، یہ میرا خاندان تو بڑا ایک انٹروڈکشن. تو جو خاندانی فضیلت ان کی ہے صاحب، سارے فضائل جو ہیں اسی خاندان سے تو بٹے ہیں. جی، اس کے اندر ہم دیکھیں خاندانی فضیلت میں تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خود اپنا ذکر کرنا بڑھا کے یا اپنے خاندان کا یہ تفاخر میں چلا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے جو آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، آپ نے اللہ کی عبدیت کا اظہار کائنات کے اندر سب سے زیادہ کر دیا. لیکن اس کے باوجود جب خاندان کی بات آئی تو یہ تفاخر کے طور پر نہیں، حقیقت کے طور پر عطا کیا. اور ارشاد فرمایا جو جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے جس کے اندر ان اللہ خلق الخلق سے حضور نے اپنا خطاب شروع کیا، اور آخر میں آ کے جو ارشاد فرمایا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میں از روئے نفس کا بھی سب سے بہترین ہوں، میرا خاندان بھی سب سے زیادہ بہترین. تو جب خاندان اتنا بہترین ہو کہ جس کو حضور منبر پہ بتا رہے ہوں، اور پھر جن کے باپ کی اس قدر شان ہو کہ جو خود کائنات میں کہ سلونی اما، اللہ کے عرش کے نیچے مجھ سے جو پوچھنا چاہو وہ پوچھ لو، جن کے برادر اکبر کی یہ شان ہو کہ ان کا ایک ہی فیصلہ پوری امت جو بکھری ہوئی تھی ان کو یکجا کر دے، اور جن کے دوسرے بھائی کی یہ شان ہو کہ وہ کائنات کے اندر اتنا بڑا کو صابر نہ گزرا ہو جتنا انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہو، جن کی بہن اتنی شان والی ہو کہ جن کا درس سن کے خود حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفرین کر رہے ہوں، اور جن
ان کی اپنی یہ شان ہو کہ رات کا بھی کوئی وقت ہو تو بھی امت کی خدمت میں ہر وقت کوشاں نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس خاندان کے اندر آپ پروئی ہوئی ہیں، جن ہستیوں کی مالا کے اندر آپ موجود ہیں، تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ پر اوجِ ثریا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، جب اتنی فضیلتیں کسی ہستی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو پھر یقیناً اس ہستی کے زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی مبارک ہو جایا کرتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں خاص طور پہ، چونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں یقیناً آپ کو دیکھ رہی ہوں گی، مبارک بچپن آپ کا کیسے گزرا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ تربیت کا ایک خاص فیز ہوتا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اتنی شاندار کائنات کی ہستیاں میسر آئیں کہ جن کے زیر سایہ آپ کی تربیت ہوئی، وہ کیسے ہوئی بتائیے۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ کی جو اپنا شخصیت کی جو ایک کنسٹرکشن ہوئی ہے خاص طور پہ کردار کی، وہ کیسے ہوئی ہے، آپ کے اوصاف و محاسن کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے ان اشعار سے بات شروع کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں، پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی، بڑی ہی خوبصورت ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ بیٹیاں عموماً خاص طور پہ گھروں میں خواتین کے زیر سایہ ہوتی، اگرچہ مردوں میں بڑے بڑے افراد ان کو ملے، لیکن خواتین میں بھی بڑی بڑی خواتین ان کی تربیت کے لیے ملی۔ یقیناً 6 سال تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیر سایہ رہیں۔ ٹھیک۔ ان کی وفات کے بعد بڑی خالہ جان سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئی حضرت امامہ بنت زینب، ان کی شفقت ملی۔ اچھا، حضرت امامہ کے زیر سایہ بھی آپ جی، کیونکہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں ہیں۔ یہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے حضرت علی کو تلقین کی تھی کہ میرے بعد آپ نے نکاح ان سے کرنا ہے تاکہ خاندانی تعلق کی وجہ سے میرے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ رہے۔ اچھا ٹھیک۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس بھی حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئی۔ تو جس طرح حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی تربیت کی، تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ عدت کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ کی گھر آئی تو انہوں نے حضرت علی کی بیٹیوں کی تربیت بھی کیا اچھی بات ہے بھائی، یہ آپس میں ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے جنہوں نے تعلق جوڑ کر بہترین کیفیتوں میں ان ساری شخصیات کی تربیت کی۔ اور پھر ان کو جو محاسن اخلاق اور ان کے جو اوصاف ہیں وہ بڑے بہترین ہیں۔ اگر ہم ان کے اوصاف دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یاد آ جاتے ہیں۔ واہ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، جس دن آپ نے اظہار نبوت فرمایا نا، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا جو آپ کی اس مبارک بیٹی میں موجود تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف عظیم ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، اور یہ سیدہ صلہ رحمی کی بے مثال منہ بولتی ہوئی تصویر تھی کہ صلہ رحمی کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف ان کے اندر تھا کہ جب بھی کوئی بھوکا ان کے پاس آتا تو سب کام بعد میں کرتی، پہلے پوچھتی بتاؤ کھانا کھایا کہ؟ واہ واہ واہ، وہ جو جوادی کا تصور ہے۔ یہ جنید بھائی بہت بڑا وصف ہے، کسی کو گھر آئے ہوئے کو یہ پوچھنا کہ آپ نے کچھ کھانا ہے۔ قبیلہ مدر جب آیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ نے کھانا کھایا؟ تو کہا جب ہم سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہاں گئے نا تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں کھانا کھلا کے کیا کہنا۔ تو یہ کوالٹی ہے، یہ وصف ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اچھے معاملات انسان کی عزت و وقار کو بلند کرتے ہیں۔ اور پھر جس طرح بھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ یہ خاندان نبوت کی تمام خواتین کا مشترکہ وصف ہے کہ وہ شب زندہ دار ہوتی ہے۔ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف ان کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے رات عبادت میں گزاری۔ اور پھر ایک ان کے اندر بہت بڑی کوالٹی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل نظر آتا ہے، وہ کیا؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ یہ خاندان نبوت کے تمام افراد مصیبت میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ سب سے بڑی خیر، جتنا مرضی مصیبت کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ جائے انہوں نے کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا اور حق کا ساتھ دیا ہے۔ اور پھر 2 بڑے کوالٹی والے وصف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بیان کیے، آپ کے گھر والوں نے ان کو اڈاپٹ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں اپنے اندر پیدا کرو اگر میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو۔ نمبر 1
کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو۔ واہ واہ واہ، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، 4 باتیں اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، اچھی بات کو حکم نہیں دیتا، بری بات سے منع نہیں کرتا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سیرت کی خوبصورتی اور کردار ہے کہ انہوں نے کسی جگہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دامن نہیں چھوڑا، اور ہر جگہ اپنی اعلیٰ سیرت و اعلیٰ کردار اور اپنے بڑوں کی محبت دکھائی کہ انہوں نے کیسی شفقت کی میرے ساتھ اور کیسا کردار آگے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ کیا خوبصورت، کیا حسین اور کیا خوشبودار ذکر پاک ہے سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا، اور کیوں نہ ہو، ظاہر ہے میں نے آپ سے کہا کہ سارا فیضان ہی اسی در کا ہے اور اسی در سے بٹتا ہے۔ بہت کچھ ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اس کردار میں سمجھنے کے لیے۔ آپ یقین مانیے مجھے عموماً اس بات کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے آج معاشرے میں کہ ہمارے یہاں جو ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ادھر ادھر جو بھاگتی پھرتی ہیں، واللہ باللہ تعالیٰ اگر آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ ہماری فلاح، ہماری بقا، ہماری کامیابی، ہماری ابتدا، ہماری انتہا، ہماری ساری ترقی کا راز اگر ہے تو انہی نفوس قدسیہ کے قدمین شریفین کی پیروی میں ہے۔ ہم ان کے فالوور بن جائیں صاحب، دیکھیے پھر دنیا ہمیں فالو کرے گی۔ کتاب الشفا، آشوب چشم اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ظاہر ہے اس سے پورا ہی پاکستان آلموسٹ افیکٹڈ ہے۔ تو اس کا علاج خاص طور پہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو جائے تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا نورو پڑھے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ پھیر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا کر دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔ نور شمس الضحیٰ ام کلثوم ہے، نور شمس الضحیٰ ام کلثوم ہے، بنت خیر النساء، بنت خیر النساء ام کلثوم ہے، خیر النساء، اسوائے فاطمہ کا ہے نقش ہنسی، اسوائے فاطمہ کا ہے نقش ہنسی، رونق انما ام کلثوم ہے، رونق انما ام کلثوم ہے رضائے خدا جن کے پیش نظر، ہے رضائے خدا جن کے پیش نظر، صابرہ با خدا، صابرہ با خدا ام کلثوم ہے، بنت خیر النساء، جن کے سبتین بھائی ہیں بابا علی، جن کے سبتین بھائی ہیں بابا علی، نور کا سلسلہ، نور کا سلسلہ ام کلثوم ہے، بنت خیر النساء، ظلم سے کے بھی شکر خدا ہی کیا، ظلم سے کے بھی شکر خدا ہی کیا، حق پہ ساجد صدا، حق پہ ساجد صدا ام کلثوم ہے، بنت خیر النساء ام کلثوم ہے، نور
شمس الضحیٰ ام کلثوم ہے